ہرڈ سائیکالوجی کا لفظ سنا آپ نے؟ ہرڈ سائیکالوجی کوئی بتائے مجھے ہرڈ سائیکالوجی کیا ہوتی ہے؟ یس یا بھیڑ چال ہوتی کیا ہے؟ گیو می دا سائنس. اوکے یہ ٹھیک ہے سوال ٹھیک ہے. جس بھیڑ کا آگے والی بھیڑ کا جو موڈ ہوگا, جو بھی موڈ ہوگا, ایکچولی جو ایموشن ہوگا سب سے اگلی بھیڑ کا, وہ پچھلی تمام لاکھوں بھیڑوں کا مقدر ہوگا. اور سے دوبارہ سمجھے کتنا بڑا مسئلہ ہے. جو اگلی بھیڑ کا فیئر ہوگا نا, یا فیسنیشن ہوگی, جو بھی ہوگا, وہ پچھلی لاکھوں بھیڑوں کا مقدر ہوگا. اب یہ تو ہرڈ سائیکالوجی کیا ہے کا جواب ہے نا. آپ میں سے کوئی مجھے جواب دے, اسپیشلی کوئی خاتون, ہرڈ سائیکالوجی کیوں ہوتی ہے؟ وائی ڈو پیپل بہیو دا وے دس فینامنا ڈکٹیٹس them to behave? Yes. Yeah, you started off wrong, otherwise صحیح کیا آپ نے. سم ون نہیں ہے نا, ایک خاص نمبر آف بھیڑیں چاہیے ہوتی. پیچھے والی بھیڑوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ پہلے ایک اگلی بھیڑ کی کوئی مستی تھی. وہ دیکھتے ہیں زیادہ تر بھیڑیں جو کر رہی ہیں بس یہی صحیح ہوگا, ورنہ یہ کوئی بلیاں تھوڑی ہیں, بھیڑیں ہیں نا. کچھ تو سوچا ہی ہوگا بھیڑ نے. بھیڑ تو یہی سوچتی ہے نا. سو اسی لیے آپ کا نام کیا ہے اور آپ کی نانی کا نام کیا ہے؟ رابعہ still lives inside you. And she manifests herself so beautifully that اگر رابعہ کے, آپ کے نانا کا نام کیا ہے؟ غلام رسول صاحب ٹائم ٹریول کر کے پیچھے آئے نا تو وہ کہیں گے تو یہ رابعہ ہی ہے, 100% رابعہ ہے. And it's not just the girls, of course. میں کیوں کا جواب کو سائنس میں بتاتا ہوں. ہرڈ سائیکالوجی اس لیے ہوتی ہے بیکاز ہمارا اگر ہرڈ سائیکالوجی نہ ہوتی, if we did not have that sort of a phenomenon, تو ہمارا سروائیول ہی نہ ہوتا. بچوں کے لیے بنائی تھی اللہ نے ہرڈ سائیکالوجی. کبھی دیکھا نہیں ہے نیشنل جیوگرافک پہ چھوٹا ہاتھی جب پیدا ہوتا ہے تو وہ سینٹر آف دا ہرڈ میں رکھا جاتا ہے. یس کیوں؟ کیونکہ سینٹر میں سب سے کم خطرہ ہوتا ہے نا. وہ بیک بینچرز دیکھیں نا پیچھے, سب سے کم خطرے والی جگہ پہ گئے. اور جو سینٹر میں آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے, یو فیل سیفر, یو گیٹ ایکسپوزڈ, یو ٹیک دیٹ چانس. ہرڈ سائیکالوجی از سو دیٹ آئی کین فیل سیف, اینڈ یس یو آر گوئنگ ٹو بی سیف ایز ویل. باہر سے بھیڑی آئے گا تو اراؤنڈ دا رم حملہ کرے گا نا, اراؤنڈ دا رم. تو آپ رم میں نہیں رہتے کبھی, آپ سینٹر میں رہتے ہیں کہ امی بھی ادھر ابو بھی ادھر, اور آپ اس ہرڈ کے اندر رہتے ہیں, اور آپ کا سروائیول بہت اچھا ہوتا ہے. فائدے تو ہے اس کے. ٹل یو ور 12 فائدے ہی فائدے تھے. فزیکل ڈینجر سے بچا لیا اماں نے بھی ابا نے بھی. آفٹر دیٹ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ پتا کیا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ, یہ ہرڈ سائیکالوجی کے امبریلا کے اندر آپ کو بتا رہا ہوں, کہ پاکستان کی امی 36 سال کی بیٹی کی بھی امی ہے, 36 سال کے بیٹے کی بھی امی ہے. دنیا میں کوئی امی اتنی لمبی امی نہیں ہے. کہ ٹینیور جو ہے نا, اتنا لمبا ٹینیور یہ صرف دیسی امی کا ہے. دیسی ابو بھی 40 سال کے بیٹے کا ابو ہے. ہارڈ سائیکالوجی سمجھ آ رہی ہے آپ کو ابھی تک؟ You guys are still going to be dependent on somebody else, even though a lot of people should have been dependent on you. Original decision, original thought produce نہیں کر سکتے آپ. اب sociology میں یہ مسئلہ تھا, yeah, I could live without that sort of I could live with the risk. Sociologically speaking, risk ہے, yeah, of course risk ہے. IQ زمین پہ اٹھا کے پھینک دی ہم نے. But I'm not here for sociology. I'm here for theology. آخرت کا رسک ہے نا اصل میں. تو میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو نان مسلم تو نہیں بیٹھا ہوا, جو نان مسلم نہیں, نان ایتھیسٹ تو نہیں کہ بیٹھا ہوا. Yeah, it's okay if you are one. Don't worry about it. I'm not going to judge you. No? یہ ہوتی ہے ہرڈ سائیکالوجی. ہوگا بھی نا تو ہاں نا, اتنے کراؤڈ میں آپ نہیں اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہوتے. دس از فزکس, ایکچولی بایولوجی.